بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ کوشش کیا ہوگی؟ ابھی نہیں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، بھائی جان نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا۔ پھر بہت دن کے بعد ہماری اس رہائش گاہ کے پراسرار مکینوں کا عمل جاگا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ سارے کا سارا تعلق مجھ ہی سے تھا۔ بے شک دانیہ کی طرف انہوں نے تھوڑا سا رخ ضرور کیا تھا، لیکن اس کے بعد دانیہ مطمئن تھی۔ میں اس وقت گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک شور سا جاگا اور میں چونک کر اٹھ گیا۔ نیند میں ڈوبے ہوئے ذہن نے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ رونے پیٹنے کی آوازیں ہیں۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور صورتحال جاننے کے لیے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میں رونے پیٹنے کی ان آوازوں میں ماما، دانیہ، رہرا، سلطانہ وغیرہ کی آوازیں تلاش کر رہا تھا، لیکن باہر نکلتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ رازداری سنسان ہے۔ سونے والوں کے کمروں کی مدھم روشنیاں جل رہی ہیں۔ شور کی یہ آوازیں اسی پراسرار حصے سے آ رہی تھیں جہاں ایک تہہ خانہ بھی موجود تھا۔ میں کچھ دیر ساکت کھڑا رہا اور اس کے بعد راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ دادی اماں کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک ہی مجھے کچھ خیال آیا۔ بے اختیار میں نے دادی اماں کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے جسم میں سرد لہریں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دادی اماں اس وقت بھی اپنے بستر پر موجود نہیں تھیں۔ میں اندر داخل ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اس چھوٹے سے کمرے کا بھرپور جائزہ لیا۔ دادی اماں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جو نظر نہ آتی۔ واش روم وغیرہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ میں ایک گہرے سانس لے کر باہر نکل آیا۔ رونے پیٹنے کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ راہداری سے گزرتے ہوئے میں نے دوسرے کمرے کے مکینوں کو بھی دیکھا تھا۔ سب کے سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کسی کے کانوں تک یہ آوازیں نہیں پہنچ رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک میں ہی ہوں جو ان تمام کارروائیوں سے واقف رہتا ہوں۔ میں باہر نکل آیا اور اس کے بعد اس پراسرار حصے کی جانب چل پڑا جو اپنی شکل و صورت سے ہی بھیانک لگتا تھا، لیکن میرے لیے اب وہ بھیانک نہیں تھا۔ رونے پیٹنے کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ میں بے خوفی سے اس ہولناک دروازے سے اندر داخل ہو گیا جس کے دوسری جانب مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بے دھڑک اس دروازے کی سیڑھیاں طے کر کے نیچے اتر گیا۔ آج پھر یہاں مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک طرف دو سیاہ لبادے والے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ہی تابوت رکھا ہوا تھا جس میں سیفونہ کی لاش نظر آ رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر گورنی زارو قطار رو رہی تھی۔ ہائے میری بچی، میرے پاس تو اب جینے کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ ارے مجھے ختم کر دو، میں کس دل سے اپنی بچی کی موت برداشت کروں؟ تم لوگوں نے میرے اوپر جو ستم توڑ رکھے ہیں مجھے ان سے آزاد کر دو۔ جب تک میں اس کا خون نہیں پی جاؤں گی اسے چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ ایک ہی حل ہے اس کے پاس کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ ارے اس کمبخت کو یہ بتا دو کہ میں اس پر عاشق نہیں ہوں، میں تو بس وہ رسم پوری کرنا چاہتی ہوں جس پر میری سیفونہ مجھے اپنا بدن دے دے اور میں اسے زندہ سلامت دیکھوں۔ ہائے اپنے آپ کو دھوکہ دے لوں گی میں، یا پھر اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی ترکیب ہو کہ میری سیفونہ کو زندہ مل جائے تو میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو کمبخت آ گیا، ارے مان لے میری بات، دیکھ میں رسمیں نبھا رہی ہوں، قول نبھا رہی ہوں۔ میں ان سے باغی نہیں ہونا چاہتی، مگر میرے دل میں بھی ایک ماں جاگ رہی ہے، میری سیفونہ۔ ہائے میری سیفونہ، تو یہاں کیوں آ گیا؟ اتنی بار تجھ سے منع کیا ہے یہاں نہ آیا کر، کیوں ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آ جاتا ہے؟ سیفونہ کے قاتل، ہم کب تک حاجی صاحب سے کیا ہوا قول نبھائیں گے؟ آخر کار ایک دن ہم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب کہیں آس پاس ہیں تو اسے سمجھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہ ہو، لیکن اس سے کہہ دیجئے کہ یہ یہاں قدم نہ رکھا کرے۔ ہم کب تک گورنی کو روک سکیں گے؟ وہ تو مرنے کو تیار ہے۔ اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھی حاجی صاحب تو براہ کرم ہم پر الزام نہ لگائیے گا۔ یہ آواز خیراتون کی تھی جسے میں نے اب دیکھا تھا۔
جاؤ چلے جاؤ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ خاتون نے آنکھیں نکال کر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، واقعی یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر بھی میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، دیکھو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میں نے جان بوجھ کر ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے یہ لڑکی میرے ہاتھوں ہلاک ہو جاتی، یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ خیر میں چلا جاتا ہوں اور دوبارہ اس طرف نہیں آؤں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، میں اتنا حلوہ بھی نہیں ہوں تمہارے لیے کہ تم مجھے آسانی سے چت کر جاؤ۔ میرے اہل خاندان اگر ناخن کو بھی نقصان پہنچا تو میں یہ جگہ کھدوا کر پھینک دوں گا، آگ لگا دوں گا یہاں، اس بات کو دل میں رکھنا۔ چلا جا یہاں سے، ہمارے غصے کو آواز نہ دے، تو کیا کر سکتے ہے اور کیا نہیں، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کاش حاجی صاحب تیرے پشت پناہ نہ ہوتے، تب تجھے دیکھتا، اتنی عبرتناک سزا دیتا تجھے کہ موت کے بعد بھی یاد رکھتا۔ جا یہاں سے چلا جا۔ ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے باہر کی جانب دھکیلا ہو۔ بہرحال ہٹ دھرمی غیر مناسب تھی، اب اتنا بھی عالم فاضل نہیں تھا کہ میں پراسرار قوتوں کے خلاف کوئی روحانی عمل کر سکتا۔ ہاں گھوڑنی کو میں نے ضرور زخمی کر دیا تھا، پتہ نہیں وہ کس طرح میری شکار ہو گئی تھی۔ غرض یہ کہ میں سیڑھیاں طے کر کے اوپر آیا، جیسے ہی اوپر پہنچا میں نے ایک سفید سائے کو دیکھا جو مجھ سے آگے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹکا، پھر اچانک ہی میں نے ان لمبے اور خوبصورت لمبے بالوں کو پہچان لیا جو دادی اماں کے سوا کسی کے نہیں تھے۔ میں ایک دم تیزی سے ان کی جانب بڑھا اور میرے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، دادی اماں، لیکن اس آواز کے ساتھ ہی سفید سائے کی آواز کی رفتار تیز ہو گئی، وہ بالکل کسی مشینی انداز سے آگے جا رہا تھا۔ فاصلہ ہی کتنا تھا، میں ان کا پیچھا کرتا ہوا راہداری میں داخل ہو گیا۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ دادی اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور وہ سفید سایہ اسی دروازے سے اندر داخل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور دل میں سوچا کہ آج دادی اماں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اب بھی اگر مجھ سے انحراف کریں گی تو وہ غلط ہوگا۔ میں گھڑاپ سے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے بستر پر دادی اماں کو اسی حالت میں دیکھا، بلکہ اس وقت ان کی 2 ڈرپیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ پچھلے دن ہی غالباً ڈاکٹر اشتیاق آئے تھے اور انہوں نے ان ڈرپوں کی ہدایت دی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے جب یہاں آیا تھا یہ ڈرپیں یہاں لٹکی ہوئی تھیں، لیکن ان کے پائپ بند تھے۔ اس وقت باقاعدہ نیڈل وغیرہ دادی اماں کی جسم میں لگی ہوئی تھی اور ڈراپس میں سے نیڈل گر رہے تھے۔ اتنی برق رفتاری سے ڈرپس کی سوئیاں صحیح جگہ لگانا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ دادی اماں کا لباس بھی وہ نہیں تھا جو میں نے صرف چند لمحے قبل دیکھا تھا۔ میں چکرا کر رہ گیا، کیا مجھے غلط فہمی ہوئی تھی؟ وہ دادی اماں نہیں تھیں؟ پھر میں دادی اماں کے پاس آ گیا اور ان کی مسہری پر ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے پیار سے ان کے پاؤں چھوئے اور مدھم لہجے میں کہا، دادی اماں مجھ سے بات نہیں کریں گی؟ اگر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی تو میں سمجھوں گا آپ ہمیں پسند نہیں کرتی، آپ کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، بلکہ میں تو محسوس کرتا ہوں دادی اماں کہ آپ کو ہماری وجہ سے کچھ پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ میں نے خاموش ہو کر دادی اماں کے چہرے پر رد عمل دیکھا، لیکن ان کا چہرہ اسی طرح سپاٹ تھا۔ میں نے پھر کہا، دادی اماں آپ میری مدد کریں، میں آپ سے دل کی تمام باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں سمن آرا بیگم سے ملا تھا، نگہت، ارجمند اور ریاض حسین سب سے میری ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ دادی اماں ایک بات میں جانتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ اس چیز کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں اور میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو آپ کو آپ کے مرحوم بیٹے کی قسم دادی اماں مجھے ضرور بتائیے، میں آپ کی ہر خدمت کروں گا۔ مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ایک بار پھر میں نے دادی اماں کا چہرہ دیکھا، لیکن وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے دادی اماں، آپ کچھ نہ بولیں، لیکن یہ بات آپ خود بھی جانتی ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ دادی اماں میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں، میں ارجمند سے محبت کرنے لگا ہوں، وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں ارجمند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دادی اماں آپ میری دوست بن جائیں، میں دل کی ہر بات آپ سے کروں گا۔ اور پھر اچانک ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ نظری دھوکہ نہیں تھا جو کچھ میں نے دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے وہ بالکل سچ تھا۔ دادی اماں بے اختیار مسکرا دی تھیں، ان کی اس مسکراہٹ کو میں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ میں نے خوشی سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بول پڑیے دادی اماں، بول پڑیے، بیٹھیے، مجھ سے باتیں کیجیے، میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہ ہو تو برائے کرم مجھے کوئی اشارہ دے دیجیے، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔
مجھے تو ایسا لگتا ہے دادی اماں جیسے آپ کو ساری باتیں معلوم ہیں، آپ ہمارے ہر لمحے سے واقف ہیں۔ میں نے دادی اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس بار بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ مسکراہٹ، بلکہ اس وقت دادی اماں کی انگلیوں کی گرفت جس طرح میرے ہاتھ پر ہوئی تھی، اس سے میں نے محسوس کیا جیسے دادی اماں مجھے دلاسا دے رہی ہوں، مسکرا رہی ہوں۔ یہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر منجمد ہو گئی تھی۔ میں نے پیار سے ان کا ہاتھ چوم لیا اور دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں آپ کے بیٹے کا خون ہوں، میں آپ کا خون ہوں دادی اماں۔ جو باتیں مجھے دادا ابو یعنی ریاض حسین صاحب سے معلوم ہوئی ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ اگر آپ مجھے مشورہ دیں تو میں سمن آرا بیگم کو بھی یہاں لے آؤں۔ ایک نہ ایک دن میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ میں آپ کی نواسی سے محبت کرنے لگا ہوں، سمجھیے آپ، اور میری اس محبت کو کامیاب بنانا اب آپ کا کام ہے۔ میں نے ایک بار پھر دادی اماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا پر نور مسکراہٹ تھی، بس انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، بولی نہیں تھیں، لیکن ان کی اس مسکراہٹ میں سب کچھ موجود تھا۔ میں دیر تک ان کا ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے پیار سے ان کا ہاتھ دوبارہ چوما اور باہر نکل آیا۔ دادی اماں سے میں نے بہت اچھی باتیں کی تھیں اور ان کا رد عمل بھی مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ دادی اماں اس کیفیت کا شکار کیوں ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ میں نے انہیں چلتے پھرتے بھی دیکھا تھا اور کئی بار انہیں اپنے بستر سے بھی غائب پایا تھا۔ بہرحال دوسرے دن معمول کے مطابق قیصر خان کے ساتھ چائے پی، مرشد کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ مرشد کا تذکرہ آیا۔ اس دن کے بعد مرشد قیصر خان کے اور نہ ہی میرے خواب میں آئے۔ وہ تعویذ بھی ضائع ہو گئے تھے اور میں نے ان کا عمل بھی دیکھ لیا تھا۔ ہم اس بارے میں باتیں کرتے تھے لیکن کسی نتیجے میں پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ اسی دن 11 بجے کے قریب سرفراز بھائی ایک انتہائی خوبصورت سوٹ میں ملبوس باہر نکلے اور بولے، صاحب کہیں جانا تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، سرفراز بھائی پراسرار انداز میں مسکرا دیے۔ خیریت جناب، اس مسکراہٹ میں تو کوئی عجیب بات ہے۔ تائی جان کے ہاں جا رہا ہوں۔ خیریت؟ خیریت؟ بس ایسے ہی ملنے کو جی چاہ رہا تھا، گاڑی لے جا رہا ہوں، اگر تمہیں ضرورت ہو تایا ابو کی کار لے جانا۔ نہیں، آپ لے جائیے، لیکن جناب۔ اللہ حافظ۔ سرفراز بھائی نے میری بات درمیان سے ہی کاٹ دی اور باہر نکل گئے۔ میں حیرانی سے سر کھجاتا رہا۔ ماما اور دانیہ کو اس بارے میں کوئی حیرت نہیں تھی۔ ان سے سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ اب خاندان کے ان 2 اہم افراد سے ملاقات ہو گئی ہے، چنانچہ اپنی زمینوں اور جائیداد کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سرفراز بھائی نے ماما وغیرہ کو کچھ نہیں بتایا، اور واقعی اس طرح کی کوئی بات گھر میں کرنا بیکار ہی ہوتا ہے۔ ہمیں تایا ابو پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ تک ہی محدود رکھنا مناسب ہوتے ہیں۔ سرفراز بھائی پورا دن غائب رہے تھے۔ میں سلطانہ، ہیرا اور دانیہ کے ساتھ گھر میں گپے لگاتا رہا تھا۔ شام کو دانیہ نے فرمائش کی کہ کہیں اچھی سی آئس کریم چل کر کھلائی جائے، چنانچہ ہم قیصر خان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ خود ڈرائیونگ کا موڈ نہیں تھا، حالانکہ سلطانہ نے پیشکش کی تھی کہ وہ خود کار چلا کر لے جاتی ہے، لیکن میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ سلطانہ کسی مرد کی موجودگی میں خواتین کا کار چلانا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال ہم نے ایک عمدہ جگہ سے آئس کریم کھائی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت پارک میں کافی دیر تک چہل قدمی کرتے رہے۔ رات کا کھانا گھر پر ہی کھانا تھا کیونکہ اس سلسلے میں اجازت نہیں لی گئی تھی۔ ہیرا اور سلطانہ بڑی محدود زندگی گزار رہی تھیں۔ تایا ابو کی طرف سے انہیں بہت زیادہ آزادی نہیں دی گئی تھی۔ البتہ جب ہم گھر پہنچے تو ہماری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سرفراز بھائی آ چکے ہیں۔ ماما کے کمرے میں سرفراز بھائی بیٹھے ہوئے ماما سے گپیں لگا رہے تھے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بہرحال رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک ماما کے کمرے میں نشست رہی۔ میرے ذہن میں تجسس تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ سرفراز بھائی سے معلومات حاصل کروں کہ آخر حضور والا کہاں تشریف لے گئے تھے۔ یہ سوال ماما کے سامنے تو نہیں کیا، لیکن رات کو اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سرفراز بھائی سے پوچھا، جی سرفراز بھائی، صبح کو آپ جس رنگ میں نظر آ رہے تھے، دل تو چاہا تھا کہ لپک کر آپ کو پکڑ لوں اور پوچھوں کہ بڑے بھیا بتا کر جائیے کہاں جا رہے ہیں، یا تم سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے زندگی کی؟ دراصل میں پاپا کے قاتل کی تلاش میں ہوں، اتنے خوبصورت کپڑے پہن کر۔ دیکھو صاحب، نادر خان نے جن باتوں کا انکشاف کیا ہے، جو حوالے دیے ہیں اور جو حوالے ملتے ہیں تائی کے بارے میں، ان سے تھوڑا سا شبہ میرے ذہن میں بھی پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں پاپا کی موت میں تائی کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ میں ان شواہد کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں ملے ہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے،
لیکن خوبصورت لباس میں آپ تائی اماں کے یہاں گئے تھے، یہ باتیں ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یار تمہیں بتا دیتا ہوں، مذاق تو نہیں اڑاؤ گے؟ سرفراز بھائی نے کسی قدر جھینپے ہوئے لہجے میں کہا۔ سبحان اللہ، کیا مجھے مذاق اڑانے کا کوئی موقع دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیجیے پلیز۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں اس کا اندازہ تو تمہیں خود بھی ہو چکا ہوگا کہ جس طرح بڑے بڑے جادوگروں کی جان کسی طوطے میں ہوتی ہے، اسی طرح تائی جان کی جان سائرہ میں ہے۔ جی جی، آگے فرمائیے۔ اور میں سائرہ ہی کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتا ہوں تاکہ تائی جان تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ مجھے ایک بات قسم کھا کر بتاؤ گے؟ جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ خدا کی قسم بالکل نہیں۔ ارے واہ، تم تو دل کی گہرائیوں میں گھسنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہو۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ تم سے کہ کہیں سائرہ کے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم دونوں کچھ وقت ساتھ گزار چکے ہو۔ جی، میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ میں بھی سائرہ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن بس یہ سمجھ لو کہ تائی اماں کو ٹریپ کرنے کے لیے سائرہ کو اپنے قریب لانا ضروری ہے۔ ٹھیک، ویری گڈ، آپ نے اچھا طریقہ سوچا ہے۔ یہ طریقہ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ کوئی میرے کسی عمل پر اعتراض نہ کرے۔ میں صرف اپنی مقصد براری کے لیے سائرہ کے قریب جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس طرح مجھے تائی جان کے قریب ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اچھی بات ہے، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ تو پھر کیا رہا؟ یار 100% یہ بات نہیں ہے کہ سائرہ کوئی بدکردار لڑکی ہے، لیکن بس میں نے تھوڑی ہی سی یگانگت کا اظہار کیا تو وہ مجھ پر خاصی مہربان ہو گئی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھوں گا تائی کتنی پانے میں ہے، سرفراز بھائی نے کہا۔ میں نے ان کے راز کو دل میں رکھ لیا تھا۔ دوسرے دن وہ پھر تیار ہو کر باہر نکل گئے۔ میں نے ماما سے کہا کہ سرفراز بھائی اپنے لیے آفس تلاش کر رہے ہیں، تھوڑا سا اسٹاف وغیرہ بھی رکھنا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن سرفراز بھائی کے معمولات میں کمی نہیں آئی تھی۔ البتہ اس دن صبح انہوں نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ جی بہتر، میں نے کہا، اور سرفراز بھائی مسکرا کر گردن ہلانے لگے۔ ہم دونوں اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر چل پڑے۔ کیوں، خیریت؟ کیا کوئی اہم کام ہے؟ نہیں، میں تمہیں وہ دفتر دکھانا چاہتا ہوں جو ہم نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، سرفراز بھائی نے کہا، اور میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلا دی۔ سرفراز بھائی جس دفتر میں لے کر مجھے پہنچے وہ واقعی قابل دید تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت عمارت کے دوسری منزل پر یہ دفتر واقع تھا، اور تقریباً آدھا فلور سرفراز بھائی کے پاس تھا۔ جانتے ہو یہ عمارت کس کی ہے؟ تائی کی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس میں بہت سی کمپنیوں کے دفاتر موجود ہیں۔ تائی تو مجھے پورا فلور دینے پر ہی آمادہ تھیں، لیکن میں نے کہا کہ ہمیں اتنی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آدھا فلور کافی ہے، آدھا کسی دوسری پارٹی کو کرائے پر دے دیا جائے۔ مگر یہاں تو شاید پہلے سے کوئی بورڈ لگا ہوا ہے۔ ہاں، وہ بورڈ اسی حصے میں تھا۔ یہ آدھا حصہ اس وقت خالی پڑا ہوا تھا، اور تائی نے اسے کرائے پر دینے کا اشتہار اخبار میں دیا ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے ان سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً ہی سائرہ کو میرے ساتھ یہاں بھیج دیا، اور مجھے یہ دفتر پسند آ گیا۔ تم دیکھو کیا عمدہ جگہ ہے۔ غضب کی جگہ ہے بھائی جان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تائی کا یہ احسان، میں جو کچھ کر رہا ہوں نا، اس کے لیے ہمیں اتنی ہی ٹھوس کارروائی کرنی ہے کہ تائی کو ہماری نیت پر کبھی کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ 7-8 دن تک آپ اسی کام میں مصروف تھے، اور ابھی بہت عرصے تک مصروف رہوں گا۔ تائی نے ہمارے اسٹاف کے لیے 3 افراد بھیج دیے ہیں جنہیں تم نے باہر دیکھا ہے۔ اوہ، کیا مطلب یہ تائی کے آدمی ہیں؟ ہاں، کیوں؟ اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بھائی جان۔ اگر یہ لوگ یہاں رہے تو کیا تمام اثاثہ جات اور ہمارے تمام رازوں سے واقف نہیں ہو جائیں گے؟ جب تک ہم انہیں اپنے کسی راز میں شریک نہیں کریں گے انہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اور جہاں تک اثاثوں کی بات ہے تو وہ میرے باپ کی ملکیت ہیں، میرے باپ کے چھوڑے ہوئے اثاثے ہیں۔ تائی کا ان سے کیا تعلق؟ بات اصل میں تائی کی چالاکی کی ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیے بھائی جان۔ ہاں، پوچھو۔ تائی کے بارے میں جو کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، مثلاً ریاض حسین صاحب نے کہا تھا کہ جادوگرنی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس دوران آپ زیادہ تر تائی کے پاس رہے ہیں، کوئی ایسی بات آپ کو نظر آئی ان کے اندر؟ میں نے سوال کیا، اور سرفراز بھائی کسی سوچ میں ڈوب گئے۔